فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک فضللت عن دینی. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات، یہاں کے مرحومین، اپنے مرحومین، مخصوصاً مولانا ہاشم صاحب، نجفی صاحب، ان سب کی ارواح کو ہدیہ فرما دیں. بسم اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. جس عنوان کے تحت ہم اپنے معروضات آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ معروضات حجت زمان کی شناخت ہے. زمانے کی حجت امام، رسول، نبی سبھی اپنے اپنے زمانے میں حجت اللہ کی طرف سے لوگوں کے درمیان تھی. اس سلسلے میں جو معرفت کی گفتگو بہت ہی آسان لفظوں میں پہنچائی جا سکتی تھی وہ پہنچائی گئی کہ ہم محتاج ہیں وقت کے امام کے، حجت خدا کے. بغیر ان کے ہم نہ اپنی مادی زندگی کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں اور نہ اپنی معنوی زندگی کو بغیر حجت خدا کے اپنے کمال تک پہنچا سکتے ہیں. لہذا ایک انسان جو مجموعہ ہے جسم و روح کا، اس جسم کے کمال کے لیے بھی تعلیمات حجت کی ضرورت ہے، دینی تعلیمات کی ضرورت ہے، اہل بیت کے بتائے ہوئے راستوں کی ضرورت ہے، اور روح کے کمال کو لیے بھی ہم کو اہل بیت کے بتائے ہوئے راستوں کی ضرورت ہے. اہل بیت کی فرد خاص جو ہر زمانے میں
اللہ کی جانب سے حجت ہوا کرتی ہے، اس حجت کی شناخت اور معرفت سے ہمارے لیے دین کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہم امام کی معرفت سے رسول کی معرفت حاصل کرتے ہیں صحیح معنوں میں۔ متوجہ رہیں کہ کل میں نے جو عرض کیا تھا کہ پہلے فطری طور کے اوپر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، خالق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کائنات کے صناع کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ بغیر کسی بنائے ہوئے یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی۔ ہمارا سسٹم آف باڈی، ہمارا درون، ہمارا باطن ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ ہم کو کوئی چلانے والا ہے، ہم کو کوئی خلق کرنے والا ہے۔ میری تشنگی، میری پیاس، میری چبھن، میری تڑپ، یہ سب کچھ ہم کو کسی ایک مقصد کی طرف لیے جا رہی ہے۔ اب وہ مقصد ہم کو کون بتائے گا؟ ہماری فطرت صرف ہم کو یہ بتلا رہی ہے کہ ہماری پیاس کیوں نہیں بجھتی، ہم اپنی تشنگی کو سیرابی میں کیوں نہیں تبدیل کر پا رہے ہیں۔ لیکن وہ چشمہ زلال کون ہے؟ وہ منزل مقصود کیا ہے کہ جس منزل مقصود پر جانے کے بعد ہم اپنے آپ کو مطمئن سمجھے، ہماری تمام تشنگیاں ختم ہو جائیں؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ حجت خدا بتائے گا۔ لہٰذا پہلی منزل میں اللہ کی بارگاہ میں دعائے پروردگار ہماری یہ فطرت سالم رہے، کہیں دنیاوی زرق و برق ہم کو فطرت سے غافل نہ کر دے۔ اگر ہم فطرت سے غافل ہو گئے تو ہم اس پہلی ہی منزل پر رہ جائیں گے، آگے بڑھ ہی نہیں پائیں گے۔ اور جب فطرت ہمیں متوجہ کرے گی پہلی منزل پر تو پھر ہم تلاش کریں گے وہ جس نے ہمارے لیے یہ سفرہ نعمات کو بچھایا ہے وہ کون ہے۔ اس لیے کہ فطرت کا ایک دوسرا تقاضا ہے کہ انسان جس نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جس کی طرف سے یہ نعمتیں ہیں اس کا شکریہ ادا کرے، منعم کو ڈھونڈے، اس سفرے کے بچھانے والے کو ڈھونڈے تاکہ اس کی بارگاہ میں اس کے احسانات کے مقابل اس کا شکریہ ادا کر سکے۔ اب وہ منعم حقیقی کون ہے؟ کون بتائے گا؟ حجت خدا بتائے گی۔ فطرت نے ہم کو اس چیز کی طرف متوجہ کیا کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کریں، لیکن صحیح معنوں میں وہ کون ہے کہ جس نے ہم کو اس نعمتوں سے نوازا ہے؟ یہ حجت خدا بتائے گی۔ انسان اس کائنات میں خداوند عالم نے بھیجا لیعرفوہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ امام نے بڑھ کر کے فرمایا اے لیعرفوہ، تاکہ اللہ کی تم اس کی معرفت حاصل کر سکو۔ جب انسان اس کی معرفت حاصل کرتا ہے تو پھر جب اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو ماں سوائے خدا کا انکار کرتا ہے، پھر اس کو کوئی بھی اپنی طرف متوجہ نہیں کر پاتا کیونکہ اس کو معبود حقیقی مل جاتا ہے۔ لہذا معرفت کے لیے خداوند عالم نے ہمیں اور جنوں کو خلق کیا ہے۔ معرفت حاصل کرنے کے بعد ہم کو صحیح معنوں میں وہ در مل جاتا ہے کہ جہاں سے ہمیں بندگی کا سلیقہ اور بندگی کا درس آتا ہے۔ لہذا اب آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے ہم کو خلق کیا، کیوں خلق کیا؟ ہمارا ہدف تخلیق کیا ہے؟ ہم کو پیدا کیوں کیا گیا؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو خود کمال کی منزلوں تک پہنچا سکیں۔ کیا بے تنہائی بغیر کسی مدد کے ہم اپنے کمال کو پہچانتے ہیں؟ ہم کو پتہ ہے کہ ہمارا کمال کیا ہے؟ اگر حجت خدا کا بتایا ہوا راستہ نہ ہو تو ہم اپنے کمال کے راستوں کو نہیں پہچانتے۔ ہم کبھی دنیاوی ترقی کو اپنے لیے کمال سمجھتے ہیں، کبھی مال و دولت کو اپنے لیے کمال سمجھتے ہیں، کبھی پوسٹ و مقام اور منصب کو اپنے لیے کمال سمجھتے ہیں، جبکہ ہم کو اس لیے نہیں خلق کیا گیا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے خلق کی گئی ہے، ہم دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھے کہ دنیا اس کے لیے کمال ہے تو یہ سودا نقصان کا سودا ہے، یہ سودا گھاٹے کا سودا ہے۔ وہ اشرف مخلوقات ہے، سورج و چاند کو خدا نے اس کے لیے پیدا کیا ہے، زمین کا فرش خدا نے اس کے لیے بچھایا ہے، آسمان کا شامیانہ خدا نے اس کے لیے لگایا ہے۔ یہ تمام سرسبز و شاداب درخت و پودے یہ کیوں ہیں؟ اس لیے ہماری یہ اشرف مخلوقات اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں۔ ہم اس کو بھیجنے سے پہلے اس کے لیے پورے باغستان کو سجا دیں، یہ جدھر نگاہ اٹھائے تو اس کی نگاہوں کو سب کچھ بھائے۔
خداوند عالم نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے خلق کیا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی بھی چیز انسان کے لیے کمال نہیں بن سکتی، انسان کے لیے مقصد نہیں بن سکتی، انسان کے لیے ہدف خلقت نہیں بن سکتی۔ پھر اس کو پوچھنا ہوگا، تلاش کرنا ہوگا۔ فطرت صرف یہ بتلا رہی ہے کہ تم کو سیرابی نہیں مل رہی ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے کہ جس کے لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے، لیکن وہ کیا ہے فطرت نہیں بتائے گی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے۔ لہذا وہ تمام اسباب و دلائل کہ جس دن دلیلوں کے ذریعے سے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک انسان کے لیے دین ضروری ہے، دین وہ بھی دین الہی، دین خدا، دین اسلام، وہ تمام دلیلیں یہاں پر بھی آئیں گی۔ دین یعنی خدا، دین یعنی رسول، دین یعنی حجت خدا۔ دین کوئی مجسمہ شے نہیں ہے، آئین کا نام ہے، مکتب کا نام ہے، دستور العمل کا نام ہے، اور دستور العمل کو لے کر ہم چاٹ نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے سامنے کردار نہ ہو، جب تک ہمارے سامنے آئیڈیل نہ ہو، جب تک ہمارے سامنے نمونہ نہ ہو۔ وگرنہ قرآن ہمارے لیے، ہماری خالق قرآن ہمارے لیے ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ ابتدا سے ہی اس بحث کو گویا چھیڑا گیا ہے کہ خالق کتاب و قانون کا مجموعہ ہم کو کسی منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ لہذا وہ تمام دلیلیں کہ جن دلیلوں کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسان کے لیے اللہ کا بنایا ہوا قانون ضروری ہے، بغیر اس قانون کو لیے ہوئے اور اس قانون پر عمل کیے ہوئے بغیر انسان اپنے آپ کو کمال تک نہیں پہنچا سکتا۔ لہذا انسان کمال چاہتا ہے، کمال بے تنہائی کمال تک پہنچ نہیں سکتا، لہذا اس کو قانون الہی کی ضرورت ہے۔ قانون الہی دین کو کہتے ہیں۔ دین بغیر مقنن کے کافی نہیں ہے، بغیر مجری قانون کے ہم کو کسی منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ لہٰذا پھر دین کے ساتھ حجت خدا کی بھی ضرورت ہوگی، قانون کے ساتھ اس شخص کی بھی ضرورت ہوگی یا ان شخصیتوں کی بھی ضرورت ہوگی کہ جو اس قانون کی حفاظت بھی کرے اور قانون پر چل کر بتائے بھی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ لہذا ہم کو کمال چاہیے، کمال ہم بے تنہائی حاصل نہیں کر سکتے، حجت خدا کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو فائدہ، ہم چاہتے ہیں فائدہ حاصل کریں، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری فطرت میں رکھا گیا ہے فائدے کو طلب کرنا۔ پوری طرح توجہ کیجیے گا۔ ہم، آپ، زید، بکر، گورا، پیلا، کالا، نیلا، جتنے کائنات میں ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ ان کو فائدہ پہنچے، اور سب یہ چاہتے ہیں کہ نقصان سے بچیں۔ انصاف سے بتائیں، کیا ہم اپنے فائدے سے واقف ہیں؟ کیا ہم کو اپنے فائدے پتہ ہیں؟ اگر کوئی کہے کہ ہم کو اپنے فائدوں کا علم ہے تو شاید وہ اپنے مادی فائدوں کی بات کر رہا ہو، جبکہ صحیح معنوں میں اس کو اپنے مادی فائدوں کا بھی علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ بغیر حجت خدا کے ہمارے مادی فائدے بھی کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ جسم بھی اس کا بنایا ہوا ہے۔ جسم مادہ اور مادیات ہے، جسم کی ضرورتوں کو دنیا پوری کرتی ہے، لیکن جسم کی صحیح ضرورتوں کو کون بتائے گا؟ دیکھیے تناسب ضروری ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں جس غذا کو کہ یہ غذا ہم کو فائدہ پہنچائے گی، اگر تناسب جسم و روح کا نہ ہو تو وہ غذا جسم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ مناسبت نہیں ہے۔ جسم اور روح کے مجموعے کو انسان کہتے ہیں۔ انسان جس غذا کو سمجھ رہا ہے کہ اس غذا کے ذریعے اس کا بدن قوی ہو رہا ہے، اور اس غذا میں اور اس روح میں کوئی تناسب نہ ہو، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ انسان اپنے فائدے کے تحت اس اقدام کو کر رہا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب مادی فائدے بھی بغیر اللہ کے بتائے ہوئے انسان نہیں پا سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اور دیکھیے میں اس بحث یہاں پر رکنا نہیں چاہتا ہوں، وگرنہ اس میں مادی بحثیں بہت زیادہ ہیں کہ انسان آنکھوں کے لیے جس چیز کو فائدہ سمجھ رہا ہے، کیا واقعاً وہ تمام اس کے فائدے میں ہوتی؟ انسان جس چیز کو اپنے پیٹ کے لیے مفید سمجھ رہا ہے، کیا واقعاً وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پیٹ کے لیے مفید ہے؟
وگرنہ روایتیں ہم کو یہ کیوں بتاتی کہ یہ جو تم تناول کر رہے ہو، اگر تمہاری چشم بصیرت ہوتی تو تم دیکھتے کہ اس میں کیڑے اور مکوڑے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مادی غذا کا تعلق روحانی غذا سے ایسا ہے کہ جس غذا کو ہم اپنے لیے فائدہ سمجھ کر کے کھا رہے ہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان کو خوب پتہ ہے وہ فائدہ چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ جاننا چاہے یہی غذا اس کو پتہ لگ جائے کہ فلاں کھانے میں ہم کو فلاں کھانا میں نقصان پہنچا سکتا ہے، تو وہ کھانے سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے؟ وہ نقصان کس نقصان کی طرف متوجہ ہوا؟ بدن کی پر اس کے کھانے سے فوڈ پوائزن ہو جائے گا، کھا لے گا تو اس کو مشکلات میں وہ گرفتار ہو جائے گا، اپنے آپ کو بچانے لگتا ہے۔ لیکن اگر اس کو علم ہو جائے کہ یہی غذا جو کھا رہا ہے بظاہر یہ اس کو ابھی سمجھ رہا ہے کہ یہ غذا ہے، یہ اس کے بدن کے ساتھ ساتھ اس کے روح کو بھی نقصان پہنچائے گی، تو کیا وہ اس کو تناول کرے گا؟ قطعاً تناول نہیں کرے گا۔ فوڈ پوائزن کو تو دواؤں کے ذریعے سے دور کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر روحانی پوائزن ہو گیا، ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ لہذا جس اعتبار سے انسان کو فائدہ چاہیے اپنے فائدے سے ناواقف ہے، پھر اس کو ضرورت پڑی کہ وہ اس سے پوچھے کہ جس نے اس جسم کو خلق کیا ہے، جس نے اس روح کو خلق کیا ہے۔ ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے فائدوں سے ناواقف ہیں، ہم چاہتے ہوئے بھی کہ ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکیں، لیکن جب تک کہ ہمارے جس نے ہم کو خلق کیا ہے اس سے نہ پوچھیں کہ ہمارے لیے نقصان دینے والی پہنچانے والی کیا چیزیں ہیں، ہم اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے۔ دوسری بات، تیسری بات، ہم بھی فائدہ چاہتے ہیں، آپ بھی فائدہ چاہتے ہیں، ہم بھی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، آپ بھی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں۔ بہت ممکن ہے میرا فائدہ آپ کے فائدے سے ٹکرا جائے، اور ہم بھی چاہتے ہیں فائدہ اور آپ بھی چاہ رہے ہیں، تو اب کوئی ایسی ذوات مقدسہ ہو، کوئی ایسی ذات والا ہو جو ان دونوں فائدوں کے درمیان تعادل کو برقرار کر سکے، کہ جس کا ہم سے اور آپ سے ایک برابر کا تعلق ہو، یعنی وہ ہم کو بھی فائدہ پہنچانا چاہتے ہوں، آپ کو بھی فائدہ پہنچانا چاہتے ہوں۔ سوائے خدا اور خدا کے نمائندے کے اور کون ہو سکتا ہے کہ جو تعادل کو برقرار کر کے سب کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ دیکھیے دور سے آپ کو لے کر کے آ رہے ہیں تو آپ یہ محسوس نہ کریے کہ موضوع سے ہٹ گئے ہیں۔ بحث ہماری کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ ہم حجت خدا کی ضرورت کو پہچانیں۔ حجت خدا کیا ہے؟ ہم کو کیا پہنچا سکتی ہے؟ بغیر اس کے ہماری زندگی معطل ہے، ہم زندگی نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف زندہ ہیں۔ خدا کی قسم ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کھائیں کیسے اور پیے کیسے۔ اگر حجت خدا ہم کو نہ بتائے تو ہم کو کھانے اور پینے کا طریقہ نہیں پتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پانی پی رہے ہیں، ہم نے اپنی ضرورت کو پورا کر دیا، لیکن حجت خدا ہے جو ہمیں پانی پینے کے انداز کو بتاتی ہے کہ تم رات میں کھڑے ہو کر کے پانی پیو گے تو تمہارے بدن کو بھی اور تمہاری روح کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ پانی پینے کے لیے خدا نے خلق کیا ہے۔ ہم کو پیاس لگ رہی ہے، ہم پانی پی سکتے ہیں، لیکن حجت خدا بتائے گی کہ پیاس لگ رہی ہے، پانی تمہارے لیے خلق ہوا ہے، لیکن کیسے پیو اور کیسے نہ پیو، کب تم بیٹھ کر پیو اور کب تم کو اختیار ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا ائمہ بیکار تھے؟ بہت وقت تھا ان کے پاس کہ بس انہوں نے ان کے گویا ذہن میں آ گیا، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں رات میں آپ کھڑے ہو کر کے پانی نہ پئیں؟ پھر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ہم کو کیوں منع کیا کہ آپ کھانا بھوک لگ رہی ہے، ہم کھانا کھا سکتے ہیں، ہمیں اختیار ہے، میرا بدن بھوکا ہے اسے کھانا چاہیے، لیکن حجت خدا بتائے گی کہ تم کھانا کیسے کھاؤ۔ بدن کے لیے خدا نے خلق کیا، انسان کے لیے خلق کیا ہے کھانے کو، لیکن کھانا خود نہیں بولے گا کہ ہمیں کیسے کھاؤ کیسے نہ کھاؤ۔ حجت خدا ہو جو میرے اور اس کے درمیان میں ہو، ادھر سے بھی رابطہ ہو ادھر سے بھی رابطہ ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔
لہذا ہم جو معروضات آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ یہ کہ ہم بغیر حجت خدا کے زندہ نہیں رہ سکتے. بظاہر ہم زندہ رہیں گے، زندگی ہمیں نہیں مل سکتی بغیر حجت خدا کے. خدا کی قسم آپ روایتیں اٹھا کر کے دیکھیں کہ جب حجت خدا کا ظہور ہوگا اور تمام موانع اور رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، اس وقت ہمیں پتہ لگے گا زندگی کسے کہتے ہیں. اب تک آسمان نے ہمیں دیا کیا ہے، زمین نے ہمیں دیا کیا ہے، اور کیوں دے زمین ہمیں؟ جو دیا تھا اس کو ہم نے کیسے استعمال کیا تو کیوں زیادہ دے وہ؟ اب متوجہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ زمین نے کیوں اپنے خزانے روکے ہوئے ہیں؟ آسمان نے کیوں اپنی برکتیں روکی ہوئی ہیں؟ ہم زندہ ہیں، ہمیں زندگی ملی ہے. زندگی حجت خدا کی موجودگی میں ہوگی. جب حجت خدا کو اختیار ہو، جب موانع و رکاوٹیں نہ ہوں. لہذا حجت خدا کو ظاہری طور کے اوپر کب موقع دیا گیا؟ ہمیشہ حجت الہی تقریباً تقیہ کی حالات میں رہے. لہذا جتنا زمین و آسمان نے اس کائنات کو دیا اس کا استعمال کیسا ہوا اور کیسا ہو رہا ہے؟ جتنا دیا کیا اس کا صحیح استعمال ہوا؟ زمین نے جتنے خزانے دے دیے بشریت کو، کیا ان خزانوں کا صحیح استعمال ہوا؟ ان معدنیات کو حقدار تک پہنچایا گیا؟ آسمان نے جو برسایا اس اپنی طرف سے کیا پہنچا؟ نہیں پہنچا. لہذا جب وہ آخری دور آئے گا، حجت آخر کا دور آئے گا، تو آسمان اپنی تمام برکتوں کو حوالے کر دے گا، کیونکہ صاحب موجود ہوگا، مالک موجود ہوگا، امین موجود ہوگا. اب یقین ہے جو دیں گے وہ حقدار تک پہنچے گا. تو روکے کیوں؟ ایک سلوات بھیجیے محمد والے. جو ہم کو علوم دیے گئے کہ ہم نے ان علوم کا استفادہ، اس علوم کا فائدہ اس لیے کیا کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. آپ پڑھیے، مطالعہ کریں، ہم سب لوگ دیکھیں کہ ترقی یافتہ دنیا نے کتنا فائدہ ہم بشریت کو پہنچایا. جو اس کو علم دیا گیا، جن علم کے اوپر سے پردے ہٹائے گئے، لہذا جب وہ آنے والا آئے گا تو اعلان ہوگا کہ اب تک جو دنیا میں بٹا اور تقسیم ہوا وہ علم کے 2 حصے ہیں، 25 حصے تو وہ لے کر کے آئے گا. اور کسی کو شکایت کا حق بھی نہیں ہوگا، کوئی شکوہ بھی نہیں کر سکتا کہ جب اتنا علم تھا تو ہمیں دیا کیوں نہیں کیا، کیونکہ پھر ادھر سے شکوہ اور شکایت ہوگی کہ جو تمہیں دیا گیا تھا اس کو کیسے تم نے استعمال کیا. ہم نے تم کو علم دیا تھا ایٹم بم بنانے کے لیے، ہم نے تم کو علم دیا تھا انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے، کہ انسانیت کو آباد کرنے کے لیے. جب ایک قطرے سے تم کائنات کو آباد کر سکتے تھے، ہم نے تو تمہیں بتایا. بنجر زمینوں کے اوپر جب برسات ہوئی تو کیسے بنجر زمینوں کو آباد کر دیا. ہم چاہتے تھے تم دریا بن جاؤ، ہم تم کو ابر بنانا چاہتے تھے، لیکن تم ابر تو نہیں بنے، تم بادل تو نہیں بنے. تم نے تو ضرب المثلیں قائم کر لی کہ پیاسا کنویں تک آئے گا، کنواں پیاسے تک نہیں جائے گا. ہم نے فطرت کے تحت تم کو ایسا تو نہیں بنایا تھا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجیے محمد. لہذا حجت کی شناخت ضروری ہے. لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا. اگر حجت خدا نہ ہو زمین اپنے اہل کے ساتھ سمٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی. کیوں زمین باقی رہے ہم جیسوں کے لیے؟ اگر حجت خدا روئے زمین پر نہ ہو، کائنات میں نہ ہو، تو کیوں زمین ہمارے لیے باقی رہے گی؟ ہم نے کیا کیا اس کائنات کے لیے، زمین کے لیے؟ ہمیں جو دیا گیا اس کے مقابل میں ہم شکریہ بھی تو ادا نہیں کرتے. اور جب ہم شکریہ کے لائق بھی نہیں تو زمین ہمارے لیے باقی رہے گی، آسمان ہمارے لیے باقی رہے گا. کوئی ہے کہ جس کے انتظار میں یہ زمین قتل و غارت کو برداشت کر رہی ہے؟ کیونکہ اس زمین کو اس بات کا وعدہ دیا گیا ہے کہ ایک دن آئے گا جب پورے تمہارے سینے پر صرف امن و امان ہوگا.
اب کیونکہ حقیقی دولہا کے آنے کا انتظار ہے زمین کو کہ بارات آئے گی، لہذا وہ غلط باراتیوں کو برداشت کر رہی ہے۔ جو باراتی بن کر کے آ گئے باراتی نہیں ہیں، وہ تمام بد اخلاقیاں برداشت کر رہی ہے زمین۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی حقیقی دولہا نہیں آیا ہے، اور جب وہ آئے گا کیونکہ یقین ہے آئے گا، لہذا زمین اپنی جگہ باقی، آسمان ابھی اپنی جگہ باقی۔ لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیے محمد۔ آپ کا بہت شکریہ کہ کل آپ نے دعا کی، اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہرحال ہم آپ کے سامنے ہیں، اور درخواست پھر دوبارہ ہے، صرف اپنے ہی لیے نہیں تمام مریضوں کے لیے ہے۔ خاص طور سے آج کسی کا میسج آیا ہے، یہیں مسقط میں ہیں، کافی وہ مریض ہیں، اور انہوں نے عذر بھی پیش کیا کہ میں مجلس میں نہیں آ پا رہا ہوں، ہمارے لیے دعا کروا دیجئے، اور انشاءاللہ آپ تمام مومنین اور مومنات جو ان میں مریض ہیں سب کے لیے دعا فرمائیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ بس اب تک جو ہم نے آپ کے سامنے آج گفتگو کی، کیا ہم کمال چاہتے ہیں، انسان کمال چاہتا ہے، اس کو پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ کمال مطلق تک پہنچ سکے، اپنے آپ کو کمال نہائی سے جوڑ دے، اور اس کمال کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، یہ ہم اور آپ سب سمجھتے ہیں۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد صلوات۔ کئی پیراؤں سے ہم نے یہ بات آپ تک پہنچائی ہے، آپ محسوس کریے ہم کو کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ہماری بے چینی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوئے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی مطمئن نظر نہیں آ رہا ہے، بلینر مطمئن نہیں ہے، پریسیڈنٹ مطمئن نہیں ہے، پوری دنیا کا مالک بنا دیا جائے مطمئن نہیں ہے۔ یہ عدم اطمینان اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، اس کو اطمینان ہو نہیں سکتا جب تک کہ یہ اس سے نہ جڑ جائے کہ جس کے لیے پیدا کیا گیا۔ لہذا آپ آئیے در دین کے اوپر، در معرفت پر آئیے۔ جون ہے، غلام ہے لیکن مطمئن، دنیا کا مالک نہیں ہے لیکن اطمینان، کیونکہ اس چشمے سے جڑا ہے کہ جس چشمے سے کمال تک پہنچے گا۔ اس زمانے کے بادشاہوں میں آپ نے دیکھا کہ ان میں تڑپ ہے لیکن حبش کے غلام میں اطمینان۔ آخر کیوں؟ یہی ہمارا اور آپ ہم سے سوال کریں اور ہم آپ سے کہ پھر دنیا میں مطمئن نہیں کر سکتی اور نہ کر سکی آج تک، تو پھر ہم ڈھونڈے نا کہ جس کے ذریعے ہمیں اطمینان ملے۔ کیسے ہم ڈھونڈیں گے؟ دیکھیں اس گھرانے کو کہ جہاں اطمینان ہو، یا اور ایسا اطمینان کہ پھر خداوند عالم جھوم کر کے کہے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ بشر اپنے آپ کو اطمینان کی کس منزل تک پہنچا دے کہ اب معبود آواز دے کہ تو میری طرف پلٹ آ۔ میں نے کائنات کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے لیکن کسی معبود کو اپنے عبد کے لیے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس عبد میں یہ کون سا اطمینان ہے کہ معبود کی آواز آ رہی ہے، خالق کی آواز مخلوق کے لیے آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو پلٹا اپنے رب کی طرف۔ کائنات کو میں نے اولیاء کو دیکھا، اوصیاء کو دیکھا، انبیاء کو دیکھا کہ جو خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں آواز آ رہی ہے تیرا خدا تجھ سے راضی، تو اپنے خدا سے راضی۔ یہ خدا سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے میرے عزیز؟ یہ کون سی کیفیت، یہ کون سی حالت ہے کہ جہاں خداوند عالم بتلانا چاہتا ہے یہ بندہ اس منزل پر ہے کہ جس کی رضایت کو ہم بھی چاہتے ہیں۔ ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضبہا، یہ اور منزل ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ منزل الگ ہے۔
لیکن ان اللہ یرضی لرضاها ویغضب لغضبها، یہ کسی اور منزل کا نام ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ نہیں چاہتے جب تک کہ مرضی الہی نہ ہو، اللہ کی منشاءت کے مطابق ان کی چاہت ہوتی ہے۔ لیکن یہ حدیث ان اللہ یرضی لرضاها ویغضب لغضبها، خداوند عالم ان کی رضایت پر راضی ہوتا ہے اور ان کے غضب پر غضبناک ہوتا ہے۔ ہم نے بندوں کو دیکھا، ایسے ہیں روئے زمین پر بندے کہ جن کے غضب کو دیکھنے کے بعد ہم اللہ کے غضب کو پہچانے۔ لیکن پہلی منزل کیا تھی؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، عمل کو دیکھنے کے بعد کہ خدا یہی چاہ رہا ہے تبھی تو یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ کوئی کم منزل نہیں ہے، میں اس کی اہمیت کو گھٹا نہیں رہا ہوں کہ کبھی آپ سوچیں وما قرآن کی آیت کریمہ ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، نحن مشیت اللہ، نحن ارادت اللہ، نحن قدرت اللہ، ہم اللہ کی قدرت ہیں، ہم اللہ کی مشیت ہیں، ہم اللہ کے ارادے ہیں۔ السلام علی الادلاء علی ارادت اللہ، اللہ کے ارادوں کو ڈھونڈنا ہو تو کس کو ڈھونڈیں گے؟ کیسے پہچانیں گے کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ کچھ نشانیاں ہیں، کچھ ایسے گھر ہیں، کچھ ایسی شخصیتیں ہیں کہ وہ اگر ارادہ کر لیں تو طے ہو جائے گا کہ خدا کا بھی یہی ارادہ ہے۔ صلوات بھیجیے۔ محمد والے محمد صلوات۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے۔ لہذا جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہم حجت خدا کے محتاج ہیں، ہم کو یہاں تک پہنچنا ہوگا، آج نہیں تو کائنات ایک دن پہنچے گی۔ مثال ہے آپ کے سامنے، پہلی حجت کو چھوڑا تو در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد آخر دنیا آئی اس دروازے پر نہیں آئی، دنیا آئی کہ اس دروازے پر نہیں آئی، سبھی دروازوں پر گئی، سب کو دیکھا، سب کو آزمایا۔ یہاں وقت کی قید نہیں ہے، مدت کی قید نہیں ہے، فارمولہ اہم ہے، فارمولہ۔ یہ نہ کہیے گا کہ 25 سال کا تجربہ تھا، 25 سال کے تجربے میں کائنات یہ سمجھی کہ اب ان کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں نہیں، فارمولہ یہ ہے کہ جب کبھی دنیا پیدا ہوگی ان کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بس 25 سال نہیں ہے، 25,000 سال گزر جائیں پھر بھی دنیا تھک کر اگر آئے گی تو اسی در پر۔ بس صلوات بھیجیے محمد۔ فارمولہ ڈھونڈیے، فارمولہ تلاش کریے، 25 سال کے بعد کیوں آئی؟ سب کچھ تو تھا، کھانا تھا، پینا تھا، بادشاہ تھی، حکومت تھی، ظلم تھا، جور تھا، تمکنت تھی، غرور تھا، گھمنڈ تھا، سب کچھ تو تھا، پھر کیا نہیں تھا؟ اطمینان نہیں تھا، سکون نہیں تھا۔ دنیا اس بات تک متوجہ ہو گئی کہ بغیر ان کے اب کوئی ہمیں سکون نہیں دے سکتا، ہم کو کوئی اطمینان نہیں دلا سکتا، ہم کو امن کی منزلوں تک کوئی پہنچا نہیں سکتا ہے۔ لہذا پہنچی دنیا، وہاں تک پہنچی، اور وہ آخری منزل بھی جو وہ آنے والا آئے گا تب دنیا تھک کر پہنچے گی۔ دو راستے ہیں خدا کی قسم اس آخری حجت کے ظہور کے، یا دنیا خود اس نتیجے تک پہنچ جائے کہ بغیر اس کے اب ہم زندگی نہیں پا سکتے تو ظہور ہو جائے گا، اور یا دنیا میں اتنا ظلم و جور ہو جائے کہ جو اس چشمے کے آشنا ہیں ان کی زندگی تلخ ہو جائے، ان کی زندگی سخت ہو جائے، اب ان کا دین و مذہب اتنی مشکل میں گرفتار ہو جائے کہ اب اگر وہ نہیں آئے گا تو اصلی چشمے خطرے میں پڑ جائیں گے تو ظہور ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ روایات کی روشنی میں یہ میں نے آپ تک پہنچایا، لہذا یہ عرض یہ ہے کہ ہم اپنے فائدے سے ناواقف ہیں بغیر حجت خدا کے، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہم کو کیا چیز نقصان پہنچائے گی۔ میں تبلیغ آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، آپ یہ سوچیں کہ
نفع و نقصان کی گفتگو ہو رہی ہے. ہم صرف متوجہ کرنا یہ چاہتے ہیں، اپنے آپ کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم کو یہ بھی نہیں پتا، خدا کی قسم معذرت چاہتے ہیں، کہ ہم کھائیں کیسے، ہم کو یہ نہیں پتا کہ ہم سوئیں کیسے. اور جب دنیا ترقی کرے گی تو آپ کو بتائے گی، پھر ہمیں یقین ہو جائے گا. اب جب در اہل بیت ہمیں بتلا رہا ہے کہ اس طرح کھاؤ، اس طرح نہ کھاؤ، اس طرح پیو، معذرت کے ساتھ ہم کو رفع حاجت کا طریقہ بھی نہیں پتا اگر وہ نہ بتاتے. اور آنے والا وقت آپ کو بتائے گا، دنیا ترقی کر کے بتائے گی کہ ان تمام چیزوں میں کس چیز کی طرف اشارہ تھا، کیا راز نہاں تھا. ہم بغیر ان کے جانور ہیں، بغیر ان کی تعلیمات کے حیوان ہیں. ہم اپنی حیوانی زندگی سے ناواقف ہیں. اس کو آپ لفاظی نہیں سمجھیے گا. ممبر سے اتر کے آئیں، بیٹھیں گے تب ہم آپ کو اس سے زیادہ وہ گفتگو جو یہاں سے نہیں کر سکتے اس تمام چیزوں اور راز اور اسرار کی طرح متوجہ کیا جائے گا کہ بغیر ہم ان کے ہم جانور حیوان ہیں. اگر ہم ان سے وابستہ نہ ہوں اور ان کی تعلیمات اور ان کی تربیت تلے اپنے آپ کو آگے نہ بڑھائیں. میں نے عرض کیا کھانے پینے کا ہمیں طریقہ نہیں پتا، ہمیں سونے کا طریقہ نہیں پتا. ہم جبکہ بدن تھکتا ہے، اس پر نیند غالب آتی ہے، لیکن بتایا ہے کہ نیند غالب آ جائے تو اس غلبے نیند کے باوجود اختیار انسانیت حیوانیت کے حوالے نہ کر دینا. تم کو یہ طے کرنا ہوگا کہ تم کیسے سو اور کیسے نہ سو. اور اگر تم سو گئے جس طرح چاہو تو یہ تو حیوان بھی اس طرح سوتا ہے. تم انسان ہو، حیوان نہیں ہو. تم کو شعور اور ادراک اور عقل کی قدرت دے کر پیدا کیا ہے. اور اس کو تم پہلے پوچھو کہ تمہارے مالک نے اس حجت خدا نے کچھ تمہیں بتایا ہے. اگر نہیں بتایا ہے تو تمہارا اختیار ہے، اور اگر بتایا ہے تو اس طرح عمل کرنا ہوگا. ایک صلوات بھیجیے محمد. لولا الحجہ لساقت الارض بأہلہا. اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین سب کو سمیٹ لے جائے. لہذا ہم اپنے فائدے سے واقف نہیں، ہم اپنے نقصان سے واقف نہیں. ہمارا اور آپ کا دوسروں کا نقصان اور فائدے آپس پہ ٹکرا رہے ہیں. بہت ممکن ہے جس چیز میں ہمارا فائدہ ہو آپ کا نقصان ہو. کون اس کو کنٹرول کرے گا اگر حجت خدا نہ ہو؟ ایک اور جذبہ اور ہم میں آپ میں پایا جائے، سب میں جو چیز ہمارے پاس ہے اس کے کھو جانے کا خوف رہتا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے چھن نہ جائے، اور جو چیز نہیں ہے ہمارے اختیار میں اس کو لینے کی، حاصل کرنے کی تڑپ رہتی ہے. ان دو جذبوں میں انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اگر حجت خدا کے بتائے ہوئے راستے نہ ہو تو اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی، یا خوف میں، مٹ جانے کے خوف میں، یا جو چیز نہیں ہے اس کی پانے کی لالچ اور تڑپ میں. لیکن اگر حجت خدا ہو تو پھر حجر بن ادھئی جیسی زندگی ہوگی، جس سے زیاد ابن ابی کہے گا کہ اگر تم نے علی کے خلاف برات نہیں کی تو تمہارے بیٹے کو قتل کر دیں گے. حجر بن ادھئی بیٹا ہے، جانے کا خوف ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ جا رہا ہے تو کس کی، کس راستے میں جا رہا ہے. لہذا آواز آئے گی جلدی کرو اس کو قتل کرنے میں. جلاد ہاتھ کو روک لے گا. ارے یہ کون سا فلسفہ ہے؟ ہم نے تو کسی باپ کو نہیں دیکھا، میں نے دیکھا کہ تم پر ہماری نہیں چل پائی، اب تمہاری اولاد کی محبت سے شاید تم کو ہم رام کر لیں. کہا قتل کرو، جلدی کرو قتل کرنے میں. جلاد کو روک دیا جاتا ہے، رک جاؤ پہلے فلسفہ تو پوچھ لے، راز تو پوچھ لیں کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے جلدی کرو قتل کرنے میں. حجر یہ بتاؤ کہ تم نے کیوں کہا کہ جلدی کرو قتل کرنے میں؟ کہا اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں اطمینان سے میری روح نکلے. دنیا اطمینان کی تلاش میں ہے نا. حجر بن ادھئی بتلا رہے ہیں کہ راز اطمینان کیا ہے. کہا ہے کہ اگر میں چلا گیا اور یہ زندہ رہا تو میری روح اطمینان سے قبض نہیں ہوگی. مجھے اس بات کا خوف رہے گا کہیں میرے بعد اس نے علی کے دامن کو چھوڑ تو نہیں دیا جان کی خوف میں. لیکن اگر میرے سامنے قتل ہو گیا تو میری روح اطمینان سے قبض ہوگی، کیونکہ مجھے یقین ہوگا کہ جس دین پر میں مر رہا ہوں اسی دین پر میرا بیٹا گیا. صلوات پہ محمد
عزیز صلوات کمیت کا نام نہیں ہے، کیفیت کا نام ہے. کم ہو لیکن صلوات میں کیفیت ہونا چاہیے. پر محمد والے محمد صلوات. بڑا دم ہے آقا صلوات میں. کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن اعمال کے سلسلے میں وگرنہ معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ دعوت دی جا رہی ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، سبھی اللہ کے احکام ہیں، لیکن ایک صلوات اور ایک محبت اہل بیت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں. پہلے اس نے خود اقرار کیا، اعلان کیا، ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے ملائکہ بھی کرتے ہیں، اور آپ تم کو دعوت دے رہے ہیں، تم بھی کرو. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. پہلے اعلان کر رہا ہے، اور جب اپنے عمل کی طرف متوجہ کر دیا کہ ہم ایسے عمل کی دعوت نہیں دے رہے کہ صرف دعوت دیں خود عمل نہ کریں، بلکہ پہلے وہ خود عمل کرنے کا اعلان کر رہا ہے اور پھر دعوت دے رہا ہے. تو یہ عمل پھر کیسا ہونا چاہیے؟ صلوات بھیجیے محمد والے. لہٰذا اب تک کی گفتگو کا خلاصہ، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم اپنے نقصان سے ناواقف ہیں، ہم اپنے فائدے سے ناواقف ہیں. لہٰذا ہم کو حجت سے پوچھنا ہوگا، حجت خدا سے. کون حجت خدا؟ جو ادھر کی ہو. حجت خدا ہوگا ہی وہ کہ جس کا رابطہ ادھر سے ہو ہمارے درمیان، لیکن رابطہ ادھر سے ہو. انا بشر مثلکم، ہم ہیں تو تمہارے جیسے، لیکن اپنا جیسا نہ سمجھنا. ہم پر وحی نازل ہوتی ہے، ہمارا رابطہ ادھر سے ہے، ہم ادھر کے ہیں، اور ہم تمہارے درمیان میں ہیں. ہم اچھا اچھا دیکھ کر تم کو بھولتے نہیں. ہم کو سیر کرانے کے لیے خالق کائنات نے بلایا، لیکن میں وہاں رہا نہیں، میں نے وہاں بسایا نہیں، میرا وہاں مکان نہیں ہے، وہاں چھوڑ کر میں تمہارے درمیان میں آیا ہوں. اب اس سے کتنی وابستگی ہونا چاہیے کہ اس لیے کہ وہاں چھوڑ کر ہماری خاطر یہاں آیا نا، تو اب تو ان کا ہو جانا چاہیے. ایک صلوات بھیجیے محمد والا. لہذا حجت خدا ہے جو ہمارے کمال کے راستوں کو بتائے گا، ہماری سعادت کو وہ بتائے گا، ہم کو فائدہ کس سے پہنچے گا وہ بتائے گا، ہمارے لیے نقصان دہ کون سی چیزیں ہیں وہ بتائے گا. ہم آپس میں ہمارے تمام لوگوں کے فائدوں میں تعادل جو پیدا کرے گا وہ کہ جس کا رابطہ سب سے ایک ساتھ ہو، وہ سب کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہو. اجتماعی ضرورتوں میں جب آپس میں ایک دوسرے کے تقاضے ٹکرا جائیں تو کوئی ہو جو سب کے تقاضوں کو متعادل بنا سکے. لہذا حجت خدا کا سلسلہ شروع ہوا. بس آج کی بحث کی یہ آخری موڑ ہے کہ جب حجت خدا کا سلسلہ شروع ہوا تو کبھی نبی حجت بن کر کے آیا، کبھی رسول حجت بن کر کے آیا. سب حجت ہیں. نبی ہے تو حجت خدا، رسول تو حجت خدا، امام تو حجت خدا. نبی اس وقت تک جب نبوت کی ضرورت، جب ضرورتیں بڑھ گئیں تو اب حجت ضرور ہے، لیکن اب یہ منصب کافی نہیں ہے، اب رسالت کی ضرورت پڑی، اب رسول بن کر کے آئے گا. نبوت کی پہلی منزل جب ارتقا پائی اور جب ابتدا ان دونوں میں فرق تھا، نبوت کی پہلی منزل کا نام آدم. احتمال ترک اولا ہے، ترک اولا کا امکان ہے، اولا کام کو انجام دے سکتے ہیں، لیکن جب اس عہدے اور منصب نے ارتقا کی منزلوں تک اپنے آپ کو پہنچایا، جب نوح کی شکل میں یہی منصب پہنچا تو ترک اولا کا امکان ختم ہو گیا. کیونکہ اب اس منصب کی ارتقا اور اس منصب کی ترقی یہ ہے کہ یہاں ترک اولا کا امکان نہیں ہے. لیکن جب یہی رسالت اپنی ارتقا کی منزلوں تک پہنچی تو خلیل کی شکل میں آ گئی. اب ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن اے نبی، اے ابراہیم، تم نے اپنے امتحانات کے ذریعے تم نے نبوت کو پار کر لیا،
تم نے رسالت کے منصب کو پار کر لیا، لیکن اب تو خلت کے نتیجے تک پہنچ چکے ہیں، لیکن اب تمہارے اس کام کو دیکھنے کے بعد ہم تم کو ایک اور منصب دینا چاہتے ہیں۔ تو آواز آئی انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں۔ وہ نبوت کا مرحلہ تھا حجت خدا، رسالت کے مرحلے میں حجت خدا، منصب وہی ہے، ضرورتیں بڑھ رہی ہیں تو بڑا منصب دیا جا رہا ہے، کیونکہ اب ضرورتوں کو چھوٹا منصب پورا نہیں کر سکتا۔ ایک سلوات بھیجیے۔ چاہے قرآنی نظام کو دیکھ لیں کہ رسالت نبوت کے بعد ملی، خلت رسالت کے بعد ملی۔ حدیث ہے خداوند عالم کی طرف چھٹے امام سے یا پانچویں امام سے کہ ابراہیم کو پہلے نبی بنایا، رسول بنانے سے پہلے نبوت ملی، خلت سے پہلے رسالت ملی، امامت سے پہلے خلت ملی، آخری منزل کا نام ہے امامت۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ امتحانات کے بعد جو منصب دیا جا رہا ہے یہ چھوٹا منصب ہے کہ بڑا منصب؟ اس عدل کی بارگاہ میں، اس عادل مطلق کی بارگاہ میں کہ جس ابراہیم سے اتنے سخت امتحان لے لیے، اب اس کے بعد تم نے وہ منصب دیا جو آدم کو دیا تھا بغیر امتحان کے، یا اس سے چھوٹا ہی گویا عہدہ دے رہے ہو؟ اگر یہ منصب امامت چھوٹا منصب ہے کہ جہاں اتنے سخت ترین امتحان کہ وادی غیر ذی زر میں ابراہیم سے ان کی فیملی کو چھڑوا دیا، اور ابراہیم مکے کی سرزمین کے اوپر اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور اس امتحان لینے کے بعد آواز بھی تو دے رہا ہے قرآن میں فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے اس امتحان کو 100% کامیاب کر لیا۔ اور اب اگر ادھر سے کوئی منصب ملے گا تو یہ منصب کیسا ہوگا؟ یہ منصب کیسا ہوگا؟ یہ بڑا منصب ہوگا۔ یہ نہج بتلا رہی ہے، یہ قرآن کا طریقہ بتلا رہا ہے، یہ عدل الہی بتلا رہا ہے، عدالت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ امتحانات، سخت امتحانات کے بعد جس چیز کو بے عنوان انعام سے نوازا جا رہا ہے وہ انعام ہو۔ لہذا پہلی منزل پر نبوتیں ملی تو قریوں کے لیے، قبیلوں کے لیے، شہروں کے لیے، علاقوں کے لیے، رسالت ملی تو دائرہ وسیع ہو گیا۔ انصاف سے بتائیں، اب جب یہ خلت کے بعد منصب امامت ملا تو اگر اس منصب کے ساتھ ساتھ دائرہ وسیع نہ ہو تو منصب سے فائدہ؟ تو پہلے کسی نبی کے لیے اعلان نہیں ہوا تم کو رسالت دی جا رہی ہے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، نہیں کوئی کسی قریے کا نبی ہے، کوئی کسی علاقے کا نبی ہے، کوئی اپنے خاندان کا نبی ہے۔ لیکن جب امامت کا عہدہ ملا، گویا امامت ہے ہی اتنا بڑا عہدہ کہ قبیلہ، شہر، کنبہ اس کو اپنے اندر سمو نہیں سکتا، لہذا پہلے ہی مرحلے میں اعلان ہو رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم نے لوگوں کا تمہیں امام بنایا۔ ایک سلوات بھیجیے امام۔ اور میں سوال کر کے چھوڑ رہا ہوں، کل آپ جواب لے کر کے آئیے گا۔ نبوت پہلی منزل میں آدم، نبوت کی آخری منزل، نبوت جب آگے بڑھی ارتقاء کی منزلوں تک پہنچی تو ترک اولا کا امکان نہیں۔ امامت پہلی منزل پر ابراہیم کہ جن کا دائرہ امامت بڑھ گیا، انی جاعلک للناس اماما، یہ امامت کی پہلی منزل ہے، تو امامت کی آخری منزل آئے گی تو دائرہ کتنا ہوگا؟ اگر یہ دائرہ ویسا ہی رہے تو پھر امامت کی ترقی، امامت کا ارتقاء، ہم نے تو قرآن کے مناسب کو دیکھا کہ پے در پے یہ ترقی کرتے رہے، کبھی آدم کی شکل میں، کبھی نوح کی شکل میں، کبھی ابراہیم کی شکل میں، کبھی موسیٰ کی شکل میں، کبھی عیسیٰ کی شکل میں، اور کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور اب جب
یہاں آخری نبی کے بعد جب سلسلہ امامت شروع ہوگا تو پھر اس کی منزل کیا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد والے حیدری پر محمد والے محمد صلوات جنگل پار کرتے ہیں نادے علی علی، ہم سب کے مشکل کو حل کریں، مشکل کشا علی، نعرے حیدری۔ انشاءاللہ اس سوال کے جواب میں کل گفتگو ہوگی۔ آج تک کی گفتگو جو معروضات تھے آپ تک پہنچائے گئے کہ امامت کے ہم محتاج ہیں، ہم کو ضرورت ہے امامت کی، ہم حجت خدا کے بغیر زندہ تو ہیں لیکن زندگی نہیں کر رہے ہیں۔ زندگی تو اس وقت ہمیں نصیب ہوگی جب حجت خدا کا ظہور، کیونکہ دنیا نے جو اللہ کی طرف سے حجتیں تھیں ان کی قدر نہیں کی۔ اور ان کو جینے نہیں دیے۔ وہ اپنے لیے کب جی رہے تھے؟ انہوں نے کب اپنے لیے کچھ زندگی کی؟ کون سا ظاہری ان کو سکون ملا؟ دنیا کو کس چیز سے دشمنی تھی؟ انہوں نے تو اپنے بچوں کو بھوکا اور پیاسا رکھ کے دنیا کو پالا ہے۔ کیا تھا ان کے پاس؟ جو بہت کچھ تھا لیکن سب کچھ دوسروں کو دیتے تھے۔ ایک ماں اپنی 2 سالہ بچی کے کھانے کو اٹھا کر کے دے دے۔ جب علی آ کر کے کہیں کہ فاطمہ بنت رسول گھر میں کچھ ہے، کیونکہ ایک ضرورت مند آیا ہے، فاطمہ کہیں کہ اے ابو الحسن گھر میں ہے تو کچھ نہیں، ہاں میری بچی ام کلثوم کے لیے کچھ لقمے کھانے کے، الا قوت الصبیہ، صبیہ یعنی میری بچی کا کچھ کھانا رکھا ہے، ورنہ انا اوسع، لیکن میں ایثار کروں گی، میں اس کو دے دوں گی۔ یہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے بچے پیاسے اور بھوکے قتل کیے گئے۔ لہذا اس گھرانے نے اپنے لیے کیا کیا؟ کربلا کا سفر کیوں تھا؟ بہت آسان کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اگر وہ زندگی اختیار کر لیتے تو امت کا کیا ہوتا؟ دین کا کیا ہوتا؟ قرآن کا کیا ہوتا؟ مذہب کا کیا ہوتا؟ رسول کا کیا ہوتا؟ لہذا تلخ ترین سفر کو اختیار کیا، اپنے ساتھ ننھے ننھے بچوں کو لے کر۔ لوگوں نے مشورے دیے، آقا آپ جا رہے اپنے ساتھ عورتوں کو نہ لے جائیں، آقا آپ جا رہے اپنے ساتھ عورتوں کو نہ لے جائیں۔ لیکن امام فرماتے کہ جس مقصد کے تحت ہم چلے ہیں اس مقصد کے لیے ان عورتوں کا اسیر ہونا بھی ضروری ہے۔ کربلا کی کس ماں کو پرسہ دیا؟ میں نے کل بھی یہی عرض کیا تھا کہ کبھی یہ خیال نہ ہو کہ مستقل مصائب سن رہے ہم نے پرسہ دے دی، نہیں، کربلا کی ماں نے پرسہ لیا ہی کب ہے؟ کون کہہ سکتا میں فرما کو قاسم کا پرسہ ملا؟ کون کہہ سکتا میں لیلا کو اکبر کا پرسہ ملا؟ ارے کچھ ہی دیر کے بعد خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ ارے جس ماں کا بھی جوان مارا گیا ہو، ارے کئی دن تک لوگ پرسے کے لیے آتے ہیں، تعزیت کے لیے آتے ہیں، لیکن ابھی شام غریبا بیویاں جلتے ہوئے خیمے بدل رہی ہے، کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں،
کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں کون ماں ہے جس کو اس کی اولاد کا پرزہ دیا گیا؟ ارے ام فروہ کو قاسم کی لاش کا پرزہ کہاں؟ ہاں لیکن میں نے دیکھا مقتل میں جب قاسم نے آواز دی تھی یا اماں ادرک لی، اے چچا جان اپنے بھتیجے کی خبر لیجئے۔ ایک مرتبہ ایک طرف سے حسین ایک طرف سے عباس قاسم کی آواز پر ایک لشکر کی طرف جھپٹے، ادھر قاتل قاسم نے مدد کے لیے بلایا اپنے لشکر والوں کو، بس فوج ایک مرتبہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں قاسم کا لاشا۔ مقتل کہتے ہیں جب بھی کوئی گھوڑے کی ٹاپ قاسم پر پڑتی تھی قاسم آواز دیتے تھے ہائے میرے چچا، ہائے میرے چچا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک مرتبہ حسین مظلوم قاسم کی لاش پر قریب پہنچے، آواز دی اے میرے لال مجھے معاف کر دینا، تم چچا کو بلاتے رہے لیکن چچا تمہاری مدد نہ کر سکا، اور جب پہنچا تو تمہارے کام نہ آ سکا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہی وہ قاسم تھے جب خیمے سے چلے، مقتل لکھتے ہیں کہ تلوار زمین پر قد دیتی جا رہی تھی، لیکن یہی قاسم ہے کہ لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس طرح پامال ہوئی ہے کہ حسین لاش نہیں لے جا پائے۔ کہتے ہیں میں نے کسی ذاکر سے سنا امام حسین خیمے میں واپس پہنچے، کہتے زینب نے آگے بڑھ کر پوچھا بھیا 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 قاسم کی لاش نہیں لائے؟ ایک مرتبہ حسین نے سر جھکا کر اس گٹری کو رکھ دیا کہ جس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار منتظمین سے محتمین سے ہم سب تمام شرکت کرنے والوں سے ان عبادت و نظرداری کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں جہاں ظلم اور ظالم کو نیست و نابود کر، مظلوموں کی حفاظت فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام وہ مرحومین کے جن کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں، جو روزانہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے، مولانا ہاشم صاحب، ابن حسن صاحب، سبت جعفر صاحب، لال تراب صاحب، عباس صاحب، نورین زینب صاحبہ، ان تمام کی ارواح کو ہدیہ فرما دیں۔ ایک سورہ فاتحہ سید محمد میثم رضوی، ابن سید محمد اسلم رضوی، ان تمام لوگوں کو، اپنے مرحومین کو، تمام مومنین مومنات سب کی ارواح کو شامل فرما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ یا حسین یا حسین یا حسین